اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ مہینہ ماہ ربیع الاول ہے۔ اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی اسی مہینے میں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے عالم آخرت کی طرف اسی مہینے میں کوچ فرمایا۔ لہذا اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک گنا مناسبت ہے۔ ویسے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم مسلمانوں پر اتنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی ہمارے دلوں کے اندر گھر کرنا چاہیے، ایسی کوٹ کوٹ کر بھری ہونا چاہیے کہ دن کا کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور ان کی عظمت سے ہمارے دل سرشار نہ ہوں۔ لیکن چونکہ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے خاص مناسبت ہے، اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے کے مقصد سے بہت زیادہ جلسے کیے جاتے ہیں، اخبارات میں اسی موضوع پر مضامین لکھے جاتے ہیں، اور رسائل بھی اس موضوع پر اکثر و بیشتر اس مہینے میں نکلتے ہیں۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہم مسلمانوں پر ہیں، اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور محبت کریں، اور ایمان کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوٹ کوٹ کر محبت کریں۔ یعنی اگر ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان ناقص و نامکمل رہے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر محمول کیا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہم کو بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ بہرحال ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے، ہم کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آیا یہ ہمارا محبت کرنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے، یا پھر شریعت کے خلاف ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبت کا اظہار بھی کیا جائے۔ اگر محبت کا اظہار نہیں کریں گے تو پھر یہ محبت کے تقاضوں پر یہ محبت پوری نہیں اترے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کس طریقے سے کریں۔ دیکھیے، دنیا کے اندر اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دو ضابطے ہیں۔ ایک ضابطہ تو یہ ہے کہ سامنے والے کا مقام و مرتبہ، اس کے مقام و مرتبے کو ملحوظ رکھا جائے، اور اس کی پسند و ناپسند کو ملحوظ رکھا جائے۔ دنیا کے اندر لوگ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اور اپنی اولاد سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے دوست سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ جیسے کوئی والد اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اگر اس طریقے پر وہ اپنے والدین سے محبت کا اظہار کرے تو یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو گستاخی ہو جائے گی۔ یعنی انداز مختلف ہوتا ہے، بچے سے محبت کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور والد اور والدہ سے محبت کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوست سے محبت کے اظہار کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور بھائی سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ یعنی ان کے مقام و مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے طریقے کی جانب، کہ ہم کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اگر کرنا ہے تو کس طریقے پر۔
اس طریقے پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ملحوظ رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس طریقے سے محبت کا اظہار کریں جیسے کوئی اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے, کوئی اپنی اولاد سے محبت کا اظہار کرتا ہے. جلسوں میں اگر محبت کے اظہار کرنے کا موقع آتا ہے تو اس طریقے پر اظہار کیا جائے کہ وہ مقام و مرتبے کو ملحوظ رکھا جائے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شعراء کرام ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ جیسے وہ اپنی معشوقہ کی تعریف بیان کر رہے ہوں. نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس مقام و مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے. اسی طریقے سے دوسرا جو ضابطہ ہے, محبت کا جو تقاضے کا دوسرا ضابطہ ہے, وہ ضابطہ یہ ہے کہ محبوب کی پسند اور ناپسند کو ملحوظ رکھا جائے. آپ دنیا میں اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو ہدیہ اور اگر تحفہ دینا چاہتے ہوں تو ایسی صورت میں ہم اس کو ایسا ہدیہ پیش کرتے ہیں, ایسا تحفہ پیش کرتے ہیں جو اس کو پسند ہو, اس کے مزاج کے موافق ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اس کی ناپسندیدہ چیز اس کے سامنے پیش کر دیں اس کے محبت کے اظہار میں. اگر ایسا کریں گے تو یہ گستاخی ہوگی, بلکہ لوگ سمجھے کہ یہ بیوقوف ہے کہ اپنے محبوب کو ایسا تحفہ پیش کر رہا ہے جو اس کو بالکل بھی ناپسند ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کا اظہار کرنا ہو تو اس طریقے پر کریں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کچرا پھینکنے سے, راستے میں نالی بنانے سے منع فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر لوگوں کو تکلیف دینا پایا جاتا ہے. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں راستے جام کریں گے, روڈ سڑک بند کریں گے تو ایسی صورت میں دوسروں کو تکلیف ہوگی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے, اور ہم اللہ کے نبی سے محبت کے اظہار میں ایسے رویے اختیار کریں کہ راستے بند کر دیں اور لوگوں کو آنے جانے والوں کو تکلیف ہو, تو یہ محبت کا اظہار نہیں ہوگا, بلکہ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچے گی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کے اندر بلند آواز سے بات کرنے کو منع فرمایا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بستی میں جاتے اور رات کا وقت ہوتا تو اس طریقے پر سلام کرتے تھے کہ جو جاگنے والے ہیں وہ سن لیں اور جو سو رہے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے, صحابہ کرام نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کی اور بلند آواز سے وہ تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور فرمایا کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہو, لہذا آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ. تو یہاں پر یہ مقام سوچنے کا ہے کہ ہم لوگ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے اس محبت کے اظہار سے کسی پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی, کسی راہگیر کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. یہ موقع ایسا ہے, یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت جلسے ہوتے ہیں, مساجد کے اندر ساؤنڈ باکس کے اندر جو ہے بیانات ہوتے ہیں, تو اس ویلیوم کو دیکھا جائے کہ کہیں اس سے اپنے پڑوسیوں کو, اپنے محلے والوں کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ محبوب کے پسند کے طریقے پر اس سے محبت کا اظہار کیا جائے. اگر ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں تو اس طریقے پر کریں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو دیکھا جائے کہ کہیں ان آوازوں کے ذریعے سے کسی پڑوسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. ہم جس مقام پر جلسہ کر رہے ہیں, ہم جس مقام پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں, اس مقام پر وہاں پر لوگوں کو اس جلسے کی وجہ سے, اس سیرت کو بیان کرنے کی وجہ سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. یہ دیکھ کر اور یہ غور کر کے ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں اور لوگوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کریں. ہم خود بھی سیرت کو پڑھیں, اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں, اپنے بچوں کو پڑھائیں, اپنے گھر میں ماحول بنائیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شب و روز گزارا کرتے تھے, دن آپ کا کیسا ہوتا تھا, رات آپ کی کیسے ہوتی تھی, لوگوں سے ملاقات کرنے کا جو طریقہ تھا وہ کیسا تھا, آپ اپنی زوجات کے ساتھ کس طریقے سے رہا کرتے تھے, آپ اپنے خادمین کے ساتھ کس طرح پیش آیا کرتے تھے. اس طور طریقوں کو ہم اپنائیں. ایسا نہ ہو کہ صرف اس مہینے کے اندر محبت کے اظہار میں نعرے لگا لیے جائیں, محبت کے اظہار میں صرف جلوس نکال
نکال لیے جائیں, لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے سڑکوں کو عبور کر لیا جائے, سڑکیں پار کر لی جائیں, جھنڈے لے کر لہرائے جائیں. اس کے بعد جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہو ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا بیٹھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے لگے. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس مہینے کے اندر اگر ہم جلسے کر رہے ہیں تو اس جلسے سے امت کو ایک پیغام دینا چاہیے, اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ایک پیغام دینا چاہیے کہ ہمارے نبی کتنے عظیم تھے, ان کے اخلاق کتنے بڑے تھے, وہ کس طریقے پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے, وہ غیروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے, وہ بلکہ دشمنوں کے ساتھ کیسا بہترین اور اپنا محبتوں والا ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. اس طریقے کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے, اس راستے کو, اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, اس کو یاد رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم سے اگر کوئی آپ کی زوجات کے نام پوچھنے بیٹھ جائے تو ہم ایک زوجہ دو زوجہ پر بس کر لیں. اگر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے تعداد کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم کو اللہ کے نبی کی کوئی اولاد کی کوئی تعداد معلوم نہ ہو, ہم ایک نام پر بس کر دیں, دو نام پر بس کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گوشے کا مطالعہ کریں. اللہ کے نبی نے کس انداز پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہم کو کس طریقے پر پہنچائے ہیں اور کس طور طریقے کو اپنانے پر اللہ کے یہاں سرخروئی اور اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بتایا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر وہ سارا کا سارا موجود ہے. اس کو سیرت کو پڑھنے کا ایک معمول بنایا جائے, اس مہینے کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا جائے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں. اپنے بچوں کو, اپنے محلے والوں کو, اپنے گھر والوں کو سیرت کا جو اصل مقصد ہے اس اصل مقصد کو سمجھاتے ہوئے سیرت کا مطالعہ کیا جائے. آج دنیا کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر زبان کے اندر موجود ہے. اگر آپ اردو داں ہیں تو اردو کے طریقے پر کتابیں موجود ہیں, اگر آپ انگریزی جاننے والے ہیں تو انگریزی کے اندر کتابیں موجود ہیں, یہاں تک کہ دنیا کی ہر زبان کے اندر سیرت کی کتاب موجود ہے. آپ کو چاہیے, ہم تمام کو چاہیے, بلکہ ہم تمام کو چاہیے, امت کے جو بڑے لوگ ہیں, جو بڑے احباب ہیں, مالدار احباب ہیں, ان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کو چھپوا کر اپنے غیر مسلمین بھائیوں تک, اپنے نہ جاننے والوں تک, اپنے مسلمان بھائی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہیں, ان کو ان کتابوں کو پہنچایا جائے. ایسا نہ ہو کہ بس کتابیں چھپا دی گئی اور ایسے ہی بانٹ دیا گیا, بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کتابوں کو ان تک پہنچ کر اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کر کے ان تک اس کتاب کو پہنچا کر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ شخص انشاءاللہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کرے گا اور اس کتاب کا مطالعہ کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. اور بھی بہت سے کام ایسے کرنے کے ہیں اس مہینے کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے اور لوگوں تک اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.